बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की बात, सच कड़वा नहीं होता, मीठा होता है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक थे और आपसे ज़्यादा मिठास कायनात के किसी लहजे में नहीं है। झूठ मीठा नहीं, कड़वा होता है। सच और झूठ का जायका ज़ुबान वाले जायके से मुख्तलिफ है। दरअसल सच तरतीब में लाता है और झूठ बिखेर देता है। तरतीब ही तंजीम है और तंजीम ही फलाह है। झूठ मुंतशिर करता है और बिखरी हुई हर चीज़ रायगा है। सच चिराग है, झूठ रात है। सच रोशनी है, झूठ तिरगी है। सच उजाला है, झूठ अंधेरा है। सच मुस्तकिल है, झूठ आर्जी है। सच इज्जत है, झूठ जिल्लत है। सच बुनियाद रखता है, झूठ बुनियाद ढा देता है। हमारी जिंदगियां रोशनी और तिरगी का इम्तजाज हैं। कभी ये ज़्यादा, कभी वो। बस ख्याल रखें कि जब अंधेरा बढ़ने लगे तो चिराग जला लें और जब रोशनी बढ़े तो शुक्र बजा लाएं। शाम होते ही रोशनी का एहतमाम कर लिया करें, अंधेरा बसारत छीन लेता है। आज इंशाल्लाह सूरत निसा की आयत नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो औरतें भी तुम पर हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हों, अलबत्ता ऐसी औरतें उससे मुस्तस्ना हैं जो जंग में तुम्हारे हाथ आएं। ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजिम कर दी गई है। इनके माँ सिवा जितनी औरतें हैं इन्हें अपने अमवाल के ज़रिए से हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, बशर्ते के हिसारे निकाह में उनको महफूज करो, ना ये कि आज़ाद शहवत रानी करने लगो। फिर जो अज़दवाजी ज़िंदगी का लुत्फ़ तुम उनसे उठाओ उसके बदले उनके महर बतौर फ़र्ज़ के अदा करो, अलबत्ता महर की करारदाद हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे दरमियान अगर कोई समझौता हो जाए तो इसमें कोई हरज नहीं। अल्लाह अलीम और दाना है। इसकी तफसीर है, यानी जो औरतें जंग में पकड़ी हुई आएँ और उनके काफिर शोहर दारुल हरब में मौजूद हों वो हराम नहीं हैं, क्योंकि दारुल हरब से दारुल इस्लाम में आने के बाद उनके निकाह टूट गए। ऐसी औरतों के साथ निकाह भी किया जा सकता है और जिसकी मिल्क यमीन में वो हों उनसे तमत्तो भी कर सकता है। अलबत्ता फ़िक़ा के दरमियान इस अमर में इख्तलाफ है कि अगर मियाँ और बीवी दोनों एक साथ गिरफ्तार हों तो इनका क्या हुक्म है। इमाम अबू हनीफ़ा और इनके इसहाब कहते हैं कि उनका निकाह बाकी रहेगा, और इमाम मालिक व शाफ़ी का मुस्लिक ये है कि इनका निकाह भी बाकी ना रहेगा। लोंडियों से तमत्तो के मामला में बहुत सी गलत फहमियाँ लोगों के जहन में हैं, लिहाजा हस्ब ज़ैल मसाइल को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। नंबर 1, जो औरतें जंग में गिरफ्तार हों उनको पकड़ते ही हर सिपाही इनके साथ मुबाशरत कर लेने का मजाज नहीं है, बल्कि इस्लामी कानून ये है कि ऐसी औरतें हुकूमत के हवाला कर दी जाएंगी। हुकूमत को इख्तियार है कि चाहे इनको रहा कर दे, चाहे उनसे फिदिया ले, चाहे इनका तबादला उन मुसलमान कैदियों से करे जो दुश्मन के हाथ में हों, और चाहे तो इन्हें सिपाहियों में तकसीम कर दे। एक सिपाही सिर्फ उस औरत ही से तमत्तो करने का मजाज है जो हुकूमत की तरफ से बाकायदा उसके मिल्क में दी गई हो। आयत नंबर 2, जो औरत इस तरह किसी की मिल्क में दी जाए इसके साथ भी उस वक्त तक मुबाशरत नहीं की जा सकती जब तक कि उसे एक मर्तबा अयाम माहवारी ना आ जाए और ये इत्मीनान ना हो ले कि वो हामला नहीं है। इससे पहले मुबाशरत करना हराम है, और अगर वो हामला हो तो वज़ा हमल से पहले भी मुबाशरत नाजायज़ है। नंबर 3, जंग में पकड़ी हुई औरतों से तमत्तो के मामला में ये शर्त नहीं है कि वो अहले किताब ही में से हों, इनका मज़हब ख्वाह कोई हो। बहरहाल जब वो तकसीम कर दी जाएंगी तो जिनके हिस्से में वो आएँ वो उनसे तमत्तो कर सकते हैं। नंबर 4, जो औरत जिस शख्स के हिस्से में दी गई हो सिर्फ वही उसके साथ तमत्तो कर सकता है, किसी दूसरे को उसे हाथ लगाने का हक नहीं है। इस औरत से जो औलाद होगी वो उसी शख्स की जायज़ औलाद समझी जाएगी जिसकी मिल्क में वो औरत है। उस औलाद के कानूनी हकूक़ वही होंगे जो शरीयत में सुलभी औलाद के लिए मुकर्रर हैं।
صاحب اولاد ہو جانے کے بعد وہ عورت فروخت نہ کی جا سکے گی اور مالک کے مرتے ہی وہ آپ سے آپ آزاد ہو جائے گی۔ نمبر 5، جو عورت اس طرح کسی شخص کے ملک میں آئی ہو، اسے اگر اس کا مالک کسی دوسرے شخص کے نکاح میں دے دے تو پھر مالک کو اس سے دوسری تمام خدمات لینے کا حق تو رہتا ہے، لیکن شہوانی تعلق کا حق باقی نہیں رہتا۔ نمبر 6، جس طرح شریعت نے بیویوں کی تعداد پر 4 کی پابندی لگائی ہے، اسی طرح لونڈیوں کی تعداد پر نہیں لگائی، لیکن اس معاملہ میں کوئی حد مقرر نہ کرنے سے شریعت کا منشا یہ نہیں تھا کہ مالدار لوگ بے شمار لونڈیاں خرید کر جمع کر لیں اور اپنے گھر کو عیاشی کا گھر بنا لیں، بلکہ در حقیقت اس معاملہ میں عدم تعین کی وجہ جنگی حالات کا عدم تعین ہے۔ نمبر 7، ملکیت کے تمام دوسرے حقوق کی طرح وہ مالکانہ حقوق بھی قابل انتقال ہیں جو کسی شخص کو ازروء قانون کسی اسیر جنگ پر حکومت نے عطا کیے ہوں۔ نمبر 8، حکومت کی طرف سے حقوق ملکیت کا باقاعدہ عطا کیا جانا ویسا ہی ایک قانونی فعل ہے جیسا نکاح ایک قانونی فعل ہے، لہٰذا کوئی معقول وجہ نہیں کہ یہ جو شخص نکاح میں کسی قسم کی کراہت محسوس نہیں کرتا، وہ خواہ مخواہ لونڈی سے تمتع میں کراہت محسوس کرے۔ نمبر 9، اسیران جنگ میں سے کسی عورت کو کسی شخص کی ملکیت میں دے دینے کے بعد پھر حکومت اسے واپس لینے کی مجاز نہیں رہتی، بالکل اسی طرح جسے کسی عورت کا ولی اس کو کسی کے نکاح میں دے چکنے کے بعد پھر واپس لینے کا حقدار نہیں رہتا اور محض کچھ وقت کے لیے انہیں فوج میں تقسیم کرے تو یہ اسلامی قانون کی روح سے قطعاً ایک ناجائز فعل ہے۔ اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے اور زنا اسلامی قانون میں جرم ہے۔ آیت نمبر 25، اور جو شخص تم میں سے اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی معاشرت میں لوگوں کے درمیان جو فرق مراتب ہے وہ محض ایک اعتباری چیز ہے، ورنہ دراصل سب مسلمان یکساں ہیں، اور اگر کوئی حقیقی وجہ امتیاز ان کے درمیان ہے تو وہ ایمان ہے جو محض اونچے گھرانوں ہی کا حصہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک لونڈی ایمان و اخلاق میں ایک خاندانی عورت سے بہتر ہو۔ سرسری نگاہ میں یہاں ایک پیچیدگی واقع ہوتی ہے جس سے خوارج اور ان دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے جو رجم کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آزاد شادی شدہ عورت کے لیے شریعت اسلام میں زنا کی سزا رجم ہے تو اس کی نصف سزا کیا ہو سکتی ہے جو لونڈی کو دی جائے؟ لہٰذا یہ آیت اس بات پر دلیل قاطع ہے کہ اسلام میں رجم کی سزا ہے ہی نہیں، لیکن ان لوگوں نے قرآن کے الفاظ پر غور نہیں کیا۔ اس رکوع میں لفظ محصنات و محفوظ عورتیں دو مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، ایک شادی شدہ عورتیں جن کو شوہر کی حفاظت حاصل ہو، دوسرے خاندانی عورتیں جن کو خاندان کی حفاظت حاصل ہو اگرچہ وہ شادی شدہ نہ ہوں۔ آیت زیر بحث میں محصنات کا لفظ لونڈی کے بالمقابل خاندانی عورتوں کے لیے دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے
نہ کہ پہلے معنی میں، جیسا کہ آیت کے مضمون سے صاف ظاہر ہے کہ بخلاف اس کے لونڈیوں کے لیے محصنات کا لفظ پہلے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ جب انہیں نکاح کی حفاظت حاصل ہو جائے تب ان کے لیے زنا کے ارتکاب پر وہ سزا ہے جو مذکور ہوئی۔ اب غیر نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خاندانی عورت کو دو حفاظتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک خاندان کی حفاظت جس کی بنا پر وہ شادی کے بغیر بھی محسنہ ہوتی ہے، دوسری شوہر کی حفاظت جس کی وجہ سے اس کے لیے خاندان کی حفاظت پر ایک اور حفاظت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بخلاف اس کے لونڈی جب تک لونڈی ہے محسنہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو کسی خاندان کی حفاظت حاصل نہیں ہے، البتہ نکاح ہونے پر اس کو صرف شوہر کی حفاظت حاصل ہوتی ہے، اور وہ بھی ادھوری، کیونکہ شوہر کی حفاظت میں آنے کے بعد بھی نہ تو وہ ان لوگوں کی بندگی سے آزاد ہوتی ہے جن کے ملک میں وہ تھی، اور نہ اسے معاشرت میں وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے جو خاندانی عورت کو نصیب ہوا کرتا ہے، لہٰذا اسے جو سزا دی جائے گی وہ غیر شادی شدہ خاندانی عورتوں کی سزا سے عادی ہوگی، نہ کہ شادی شدہ خاندانی عورتوں کی سزا سے نیز۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ سورہ نور کی دوسری آیت میں زنا کی جس سزا کا ذکر ہے وہ صرف غیر شادی شدہ خاندانی عورتوں کے لیے ہے، جن کے مقابلہ میں یہاں شادی شدہ لونڈی کی سزا نصف بیان کی گئی ہے۔ رہیں شادی شدہ خاندانی عورتیں تو وہ غیر شادی شدہ محسنات سے زیادہ سخت سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ وہ دوہری حفاظت کو توڑتی ہیں، اگرچہ قرآن ان کے لیے سزائے رجم کی تصریح نہیں کرتا، لیکن نہایت لطیف طریقے سے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے جو بلید الذہن لوگوں سے مخفی رہ جائے تو رہ جائے، نبی کے ذہن رسا سے مخفی نہیں رہ سکتا تھا، یعنی خاندانی عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو کسی لونڈی سے اس کے مالکوں کی اجازت لے کر نکاح کر لینے کی سہولت۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 26 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔